مسیح یسوع میں آپ کی سلامتی ہو۔ میرا نام تانیہ کنول ہے اور میں آپ کی ہوسٹ پروگرام مسیحی نقطہ نظر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، اس پروگرام میں ہم زندگی کے مسائل کو بائبل مقدس کی روشنی میں دیکھیں اور سیکھیں گے۔ اگر ہم آج دنیا پر نظر کریں تو آج کا انسان ہمیں زردوست، نیکی کا دشمن، طبعی محبت سے خالی، بدگو، نافرمان اور طرح طرح کی برائیوں سے بھرے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو کیا یہ سکھانے والوں نے کچھ کمی کر دی یا پھر سیکھنے والوں نے صحیح سے نہیں سیکھا؟ ہم ان تمام الجھنوں کو سیکھیں گے بائبل مقدس کی روشنی میں، اور ہمارے آج کے گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم انہیں پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے۔ ڈاکٹر بشپ اعجاز عنایت صاحب، بشپ صاحب ویلکم ٹو دا پروگرام۔ تھینک یو۔ کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ خدا کا شکر ہے۔ اور آپ ٹھیک ہیں؟ شکر۔ آمین۔ بشپ صاحب، جیسا میں ابھی بات کر رہی تھی کہ جو معاشرے میں اتنی برائیاں ہیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تربیت کی کمی کی وجہ سے ہیں یا پھر کیا ریزن آپ سمجھتے ہیں ان کے پیچھے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ دنیا ہے جی بالکل، جس کے بارے میں یسوع نے کہا تھا کہ اس جہان کے ہم شکل نہ بنو۔ دوسری بات جو خداوند یسوع مسیح نے اور خداوند کے پاک کلام میں ہمیں سکھائی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو خداوند کے لوگ سمجھیں، ہم اپنے آپ کو فرق لوگ سمجھیں۔ بالکل ٹھیک۔ مسیحی زندگی ایک روحانی سفر ہے، اور یہ سفر مسیح کے ساتھ ہے، مسیح کے بغیر سفر نہیں ہے، مسیح کے ساتھ سفر ہے۔ اور اس سفر میں ہم نے بہت کچھ سیکھنا ہے۔ بے شک۔ ہم نے اس دنیا کے بارے میں سیکھنا ہے، ہم نے خدا کی خدائی کے بارے میں سیکھنا ہے، ہم نے خداوند یسوع مسیح کے بارے میں سیکھنا ہے، ہم نے جو ہمارا دشمن ہے یعنی ابلیس، اس کی جو چالاکی ہیں ان کے بارے میں سیکھنا ہے۔ تو یہ اسی طرح ہے جس طرح کوئی سپاہی جب وہ بھرتی ہوتا ہے تو اس کو ٹریننگ کے لیے بھیج دیا جاتا ہے، صحیح۔ پھر وہ ٹریننگ حاصل کرتا ہے، اور جب وہ ٹریننگ حاصل کرتا ہے تو اس کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ تو نے لڑنا کس طرح ہے۔ لیکن جس ماحول میں وہ رہ رہا ہوتا ہے، وہ ٹریننگ لے رہا ہوتا ہے، وہ اس کے اپنے لوگ ہوتے ہیں، اپنی ریجمنٹ ہوتی ہے، اپنا یونٹ ہوتا ہے، اپنے لوگ ہوتے ہیں، وہاں وہ ٹریننگ لے رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح مسیحی زندگی ہے جو ٹریننگ کی زندگی ہے۔ اب ہم بچوں کے بارے میں تربیت کی بات کرتے ہیں، ہم بڑوں کے بارے میں تربیت کی بات کرتے ہیں، ہم بزرگوں کے بارے میں تربیت کی کرتے ہیں، اور خدا کا کلام ہم سے توقع کرتا ہے کہ ہم سب کے سب تربیت پاتے رہیں۔ بالکل۔ یہ نہیں کہ ہم تربیت پا چکے ہیں، میں بزرگ ہو گیا ہوں، میں بہت سیکھ گیا ہوں، میں نے بڑا لمبا عرصہ خدمت کر لیا تو میں تربیت سے آری ہوں، یا تربیت کا جو کام ہے وہ میری زندگی میں پورا ہو گیا۔ نہیں، ہر موقع پر تربیت پاتے جاؤ، تربیت حاصل کرتے جائیں تاکہ ہم بڑھتے جائیں۔ بالکل۔ اب جیسے جیسے آدمی کا لیول بڑھتا ہے ویسے ویسے اس سے توقعات بڑھتی جاتی ہیں، اس کی ذمہ داریاں بڑھتی جاتی ہیں، اور اسی طرح سے تربیت کے وہ مراحل جو ہیں وہ تبدیل ہوتے جاتے ہیں۔ بالکل۔ تو تربیت میں یہ کہوں گا کہ ہمیں مسیحی زندگی کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مسیحی زندگی ہے کیا۔ مسیحی زندگی عام زندگی نہیں ہے۔ بالکل۔ ہمارا سانحہ یہ ہے کہ آج کل کے اکثر مسیحوں نے، میں اکثر کا لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ ہم لوگ عام زندگی کو اور اس میں جو برکات ہیں ان کو دنیاوی نظروں سے دیکھنا شروع ہو گئے ہیں۔ اگر ہم دنیاوی نظروں سے دیکھتے رہیں گے تو ہمیں دنیا کا رنگ اس پہ غالب نظر آئے گا، لیکن اگر ہم روحانی دنیا سے آنکھوں سے دیکھیں گے اور خدا کے کلام کی روشنی میں دیکھیں گے تو یہ زندگی ایک فرق زندگی ہے۔ اس زندگی کا یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم دنیا سے کٹ جائیں، دنیا سے علیحدہ ہو جائیں، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دنیا میں رہتے رہتے اپنے مقام کو، اپنی جگہ کو، اپنی زندگی کے نظام کو سمجھیں، اور اس زندگی کے نظام کو اس طرح سے سیکھیں کہ جس طرح خداوند یسوع مسیح نے یہ فرمایا تھا، اپنے شاگردوں کو آسمان پر جانے سے پہلے انہوں نے حکم دیا اور کہا کہ جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ۔ شاگرد جو ہے وہ ایک دن کی بات نہیں ہے،
مسیحیت میں یہ ایک دن کی یا ایک مخصوص پیریڈ کی بات نہیں ہے. شاید بہت سارے لوگ اس وجہ سے کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ سیمنری کے لیے 3 سال کا وقت مقرر ہے, مختلف کیمپوں کے میں جو ٹریننگ ہوتی ہے اس کے لیے مخصوص وقت ہوتا ہے, مختلف کورسز ہیں ان کے لیے وقت مخصوص ہوتا ہے. یہاں اس طرح کی ٹریننگ کا ذکر نہیں ہے. یہاں اس طرح کی ٹریننگ کا ذکر ہے کہ ہم شاگرد بن کر خداوند سے سیکھتے رہیں, اپنے بزرگوں سے سیکھتے رہیں, خداوند کے کلام سے سیکھتے رہیں, خدا کے پاک روح سے سیکھتے رہیں, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم سیکھتے بھی رہیں اور سکھاتے بھی رہیں. خداوند کے پاک کلام میں مقدس یسایا نبی کا صحیفہ اس کا 50 باب اور 4 آیت میں آپ کے لیے پڑھوں گا. یہاں خاص طور پر لکھا ہے, یہ شاگرد کا اور شاگردیت کا جو موضوع ہے یہ صرف نئے عہد نامے کی بات نہیں ہے, پرانے عہد نامے میں بھی خداوند چاہتا تھا کہ ہم سیکھیں. تو یہاں یہ لکھا ہے یسایا نبی کا صحیفہ اس کا 50 باب اور 4 آیت, خداوند خدا نے مجھ کو شاگرد کی زبان بخشی تاکہ میں جانوں کہ کلام کے وسیلہ سے کس طرح تھکے ماندے کی مدد کروں. آمین. یہ وہ شخص کہہ رہا ہے جو خدا کے کلام کو جانتا ہے, خدا کو جانتا ہے, خدا سے واقف ہے, اور وہ یہ اقرار کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ خدا نے مجھے شاگرد کی زبان بخشی ہے تاکہ میں جانوں, یعنی میں سیکھ جاؤں کہ کلام کے وسیلے سے کس طرح تھکے ماندے کی مدد کروں. اب یہ تھکے ماندے کا جو لفظ ہے خداوند یسوع مسیح نے بھی استعمال کیا. انہوں نے فرمایا کہ تھکے ماندو اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں سب میرے پاس آؤ, میں تم کو آرام دوں گا. اب یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ تھکے ماندے لوگ کون ہیں. تھکے ماندے لوگ وہ ہیں جنہوں نے مختلف فلسفے اپنائے ہیں. کوئی شاید پیروں فقیروں کے پیچھے گیا ہے, کوئی جادوگروں کے پیچھے گیا ہے, کسی نے کسی اور طریقے سے آرام ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے اور اس کو نہیں ملا. یعنی جو دنیا کے مختلف نظاموں سے تھک ہار چکے ہیں, تھک ٹوٹ چکے ہیں, اپنی کوشش کر کر کے مر گئے ہیں, ان کو بھی ہم سکھائیں اور وہ بھی سیکھیں کہ تھکے ماندے کو آرام خدا کے کلام اور اس کی شاگردیت سے مل سکتا ہے, اس کو کسی اور نظام سے آرام نہیں مل سکتا. بالکل. تو جب ہم مسیحی زندگی کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہم خدا کے گھرانے کے لوگوں کی بات کرتے ہیں, اس میں ہم کلیسیا کے لوگوں کی بات کرتے ہیں, اس میں ہم خدا کی بادشاہت میں شامل ہوئے لوگوں کی بات کرتے ہیں جو لوگ آلریڈی خدا کی بادشاہت میں شامل ہو گئے. کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے جب دعوت دی تھی تو انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی تمہارے نزدیک آ گئی. تو ہمیں جو دعوت ہے وہ آسمان کی بادشاہی کی دعوت ہے. تو اس لیے جو تربیت ہے وہ بادشاہی کے لیے تربیت ہے. خداوند یسوع مسیح نے یہ بھی فرمایا تھا کہ خداوند کا کلام یہ کہتا ہے کہ تم خداوند یسوع مسیح کے ساتھ تختوں پر بیٹھ کر تربیت کی ضرورت ہے. ہم نے خداوند کا کلام سنانا ہے, یسوع کی گواہی دینی ہے, اس کے جی اٹھنے کے گواہ بننا ہے, اس کی بادشاہت کی خوشخبری دینی ہے, اس کے لیے بھی تربیت کی ضرورت ہے. اپنے کردار کے حوالے سے بھی ہمیں تربیت کی ضرورت ہے. اس لیے ہر شعبے کو ہم سامنے رکھیں تو ہر شعبے میں ہمیں تربیت کی ضرورت ہے تاکہ ہم خدا کے تقاضے اور دنیا کے تقاضے اپنی زندگیوں میں پورے کر سکیں. خداوند یسوع مسیح کے متعلق 2 باتیں یہ مقدس لوکا کی انجیل اس میں سے میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں. پہلی آیت ہے 2 باب کی 40ویں آیت. یسوع المسیح کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ لڑکا بڑھتا اور قوت پاتا گیا اور حکمت سے معمور ہوتا گیا اور خدا کا فضل اس پر تھا. دوسری آیت ہے 52 آیت. لکھا ہے کہ اور یسوع حکمت اور قد و قامت میں اور خدا اور انسان کی مقبولیت میں ترقی کرتا گیا. اب ہمارے پاس 2 جگہیں ہیں. ایک یہ دنیا ہے جو ہمارا کلاس روم ہے جس میں سے ہم نے نہ صرف دنیا کے علوم کے بارے میں سیکھنا ہے
کیونکہ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں اور موسیٰ نبی کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ وہ دونوں مصر کے علوم اور خدا کے کلام میں قدرت والے نبی تھے. سو ہم نے مصر کے علوم بھی حاصل کرنے ہیں کیونکہ اسی دنیا میں رہنا ہے, یہیں پہ جینا ہے, یہیں پہ بڑھنا ہے, یہیں پہ پڑھنا ہے, یہیں پہ کام کاج کرنا ہے, یہیں بیاہ شادیاں کرنی ہیں, یہیں پہ اپنے بچوں کو پالنا ہے. تو یہ تربیت کا موضوع, اس کو پورے ایک سبجیکٹ کے طور پہ پڑھنے کی ضرورت ہے کہ تربیت ہماری زندگی کا انتہائی اہم حصہ ہے. ہم نے خود تربیت پانی ہے, ہم نے اپنے بچوں کو تربیت دینی ہے, ہم نے جو لوگ ہمارے سپرد کیے گئے ہیں خدا کی طرف سے ان کی تربیت کرنی ہے. ہم نے جب لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کرنا ہے, یعنی ان کے ساتھ جب ہمارا میل ملاپ ہوگا, لین دین ہوگا, تو وہاں پہ ہم مسیح کے نمائندوں کے طور پر کیسے دیکھے جاتے ہیں, کیسے سمجھے جاتے ہیں. مجھے یاد آتا ہے کہ جب میں نے اپنی خدمت کا آغاز کیا تو وہ رائیونڈ سے تھا. وہاں پہ ایک تھانے دار آیا ایک وقت میں ایسے, جو بھی مسیحی اس کے پاس آ جاتا تو اس کو کہتا تھا کہ تو بائبل اٹھا. جو بائبل اٹھا لیتا تھا اس کو وہ لٹا کے مارنا شروع کر دیتا تھا, اور جو کہتا تھا کہ نہیں جی میرے ہاتھ جوڑے ہوئے ہیں, مجھے کلام نے منع کیا ہوا ہے, جو میں کہوں گا سچ کہوں گا, اس کو وہ کرسی پہ بٹھاتا تھا اور اس کی بات بھی بڑے آرام سے سنتا تھا کہ یہ خدا کے کلام سے ڈرنے والا ہے. یہ گواہی کی بات ہے کہ دیکھیں تھانے میں جو لائے جاتے ہیں ان پہ جھوٹے الزام بھی ہوتے ہیں اور ان میں مجرم بھی ہوتے ہیں, مسیحی بھی مجرم ہوتے ہیں, جرائم کرتے ہیں. تو اس نے اپنا ایک پیمانہ رکھا ہوا تھا کہ جو شخص خدا کے کلام سے ڈرتا ہے اور خدا سے ڈرتا ہے وہ جھوٹ نہیں بولے گا. بالکل. اور جس کو خدا کے کلام کی پرواہ نہیں وہ جھوٹی قسم بھی کھا لے گا. تو یہ ہماری گواہی ہے جو ہم لوگوں میں ظاہر ہونی چاہیے. یہ تربیت کے ذریعے آتی ہے. بالکل. اور تربیت پانے کے لیے ہمیں استادوں کے قدموں میں بھی بیٹھنے کی ضرورت ہے, بزرگوں کے قدموں میں بھی بیٹھنے کی ضرورت ہے, ماں باپ کو بھی اپنے بچوں کو تربیت دینے کی ضرورت ہے, خود بھی تربیت حاصل کرنے کی ضرورت ہے, سوچنے کی ضرورت ہے. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہم خداوند یسوع مسیح کے قدموں میں بیٹھ کر مریم کی طرح, مریم اور مارتا دو بہنیں تھیں, دونوں خدمت کر رہی تھیں, دونوں کام کر رہی تھیں, دونوں کا دھیان خداوند کی طرف تھا, دونوں خداوند کو پیار کرتی تھی. مارتھا خداوند یسوع مسیح کے کھانے پینے کا انتظام کرتی تھی, وہ خدمت وہ بھی کر رہی تھی. لیکن جو مریم خداوند یسوع مسیح کے قدموں میں بیٹھ کے اس کے کلام کی باتیں سن رہی تھی, اس کی بادشاہت کی باتیں سن رہی تھی, اور خداوند یسوع مسیح نے یہ فرمایا کہ مریم نے وہ اچھا حصہ چن لیا جو اسے چھینا نہ جائے گا. سو مسیح زندگی ایک روحانی سفر ہے, خداوند یسوع مسیح کے ساتھ سفر ہے, تربیت کا سفر ہے, کیونکہ ہمیں رتبہ مل گیا ہے. جو مسیحی ہے اس کے پاس رتبہ ہے, اس کے پاس جگہ ہے, اس کے پاس مقام ہے, اس کے پاس ڈیزگنیشن ہے. اب اس نے اکارڈنگلی بیہیو کرنا ہے, یعنی جو عہدہ اس کے پاس ہے اس کو اس کی سمجھ ہونی چاہیے اور اس کے اندر اتنی ٹریننگ ہونی چاہیے. اپنی پوزیشن کا خیال رکھنا میں نے شروع میں مثال دی تھی کہ ہم جنگ کے لیے خداوند یسوع مسیح کی فوج میں شامل ہوئے ہیں, تو جنگ میں سپاہی سے لے کے بڑے افسر تک سارے ان کی مختلف ٹریننگز ہوتی رہتی ہیں. جیسے جیسے ان کے عہدے بڑھتے جاتے ہیں ان کی ٹریننگز بڑھتی جاتی ہیں. تو جیسے جیسے ہم خداوند میں بڑھتے جاتے ہیں ہماری بھی ٹریننگ کے مراحل جو ہیں وہ بڑھتے جاتے ہیں. بالکل. جہاں آپ یہ اتنی ساری اچھی باتیں بتا رہے ہیں, لیکن بچوں کے لیے ایک بڑا مشہور مقولہ ہے کہ بچے اس قدر شرارتی ہوتے ہیں کہ شیطان بھی ان سے پناہ مانگے. تو پھر ایسے میں ان کی تربیت کس طرح کی جائے؟ بیٹا بات یہ ہے کہ جو بچوں اور ان کی شرارت کا جو آپ نے یہ استعمال کیا ہے, اس میں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو بچوں کی شرارت ہے وہ ان کی ذہانت کو ظاہر کرتی ہے. اور کہتے ہیں کہ بچے معصوم ہوتے ہیں. خداوند یسوع مسیح نے بھی کہا کہ جو کوئی اپنے آپ کو بچے کی مانند نہیں بنائے گا وہ خدا کی بادشاہت میں جانے کا قابل ہی نہیں ہوگا. لیکن بچے جو شرارت کرتے ہیں وہ ایک حد تک شوخی جو کام بھی کرتے ہیں, ہنسنا بولنا, ایک دوسرے کو چھیڑنا, بھاگنا دوڑنا, وہ اس کے لیے شاید شرارت کا لفظ صحیح نہیں ہے,
کیونکہ شرارت کا لفظ شریر کے ساتھ جا کے جڑتا ہے. ہمیں شرارت میں اور شیطانیت میں فرق کرنے کی ضرورت ہے. صحیح. شرارت کا لفظ شاید ہمارے لیے یہ اردو کی ڈکشنری میں سے، کلام کی ڈکشنری میں اس کو کسی اور طرح سے دیکھنا چاہیے، لیکن جو شرارت اور شیطانیت ہے اس میں ایک فرق کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر شرارت شیطانیت میں چلی جاتی ہے، جب ہم بچے کی تربیت نہیں کرتے، جب ہم اس کو سمجھاتے نہیں ہیں، اچھے برے کا امتیاز نہیں بتاتے ہیں، اس کی صحیح تربیت نہیں کرتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ وہ شرارت کے مراحل سے نکل کر وہ شیطانیت میں چلا جائے. تو اس لیے ہمیں فرق کرنے کی ضرورت ہے کہ شرارت، بچوں کی شرارتیں چھوٹی چھوٹی ان کی شرارتیں ہوتی ہیں، بڑی خوبصورت لگتی ہیں. چھوٹا بچہ 6 ماہ کا بچہ ہوتا ہے، وہ ماں کو چھیڑتا ہے، اپنے بہن بھائیوں کو چھیڑتا ہے، لیکن اس کو، وہ معصوم ہوتا ہے، اس کو نہیں پتہ ہوتا. لیکن جب وہ شیطانیت بن جاتی ہے، جب ہم ان کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں، ان کو بری صحبت مل جاتی ہے، برے لوگوں میں بیٹھنا اٹھنا شروع کر دیتے ہیں، دنیا کے رنگ ان پر چڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ شریر سے یا شرارت سے شریر اور شریر سے شیطانیت، وہ مختلف مراحل بڑھتے چلے جاتے ہیں. اچھا، یہ تو آپ نے کہا کہ شیطانیت میں اور شرارتوں میں فرق کیا جائے اور اسی لحاظ سے ان کی تربیت کی جائے. لیکن کلام مقدس میں اگر ہم دیکھیں تو لکھا ہے کہ تو اپنے لڑکے سے چھڑی کو باز نہ رکھ، اور پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ تو بچے کو زچ نہ کر. تو ان دونوں باتوں میں ہم کیا کانسیکوینس پیدا کر سکتے ہیں جس سے کہ ہم سیکھیں کہ کیا سکھانا چاہ رہی ہے بائبل مقدس ہمیں؟ بیٹا، بائبل مقدس میں جو چھڑی کا لفظ ہے اس کا 2-3 طریقے سے اس کا ذکر ہے. جی. جب ہم موسیٰ کے بارے میں، ہارون کے بارے میں پڑھتے ہیں تو وہاں چھڑی کا ذکر ہے. موسیٰ کی چھڑی تھی، جادوگروں کی بھی چھڑی تھی. پھر خداوند کے پاک کلام میں یہ لکھا ہے کہ ہمارا خداوند یسوع مسیح لوہے کے عصا سے ان کو دنیا پر حکومت کرے گا. پھر خداوند کے پاک کلام میں یہ جو چھڑی ہے اس کو ناپنے کے پیمانے کے طور پہ بھی استعمال کیا گیا. سو ہمیں ان تینوں طریقوں سے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ چھڑی تربیت کے لیے بھی ہوتی ہے، چھڑی ناپنے کے لیے بھی ہوتی ہے، چھڑی جادوگری کے لیے بھی ہوتی ہے. صحیح. ٹھیک ہے. جادوگری کو چھوڑیں کیونکہ ہمارا اس مضمون کے ساتھ نزدیک جانے کے ساتھ تعلق نہیں ہے، لیکن یہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ کہیں مسیحی ہوتے ہوئے ہم جادوگروں کی مدد، پیروں فقیروں کی مدد، کالے جادو والوں کی مدد تو لینے کے لیے نہیں چل پڑے ہیں. جی. دوسری بات کہ جو مسیح کی چھڑی ہے وہ پیمانے کو ظاہر کرتی ہے، اس کا ایک خاص معیار ہے، اس کا ایک خاص تقاضا ہے، اس کی ایک خاص ڈیمانڈ ہے، اس کے طے کیے ہوئے اصول ہیں، اور وہ چاہتا ہے کہ ہم اصولوں کے مطابق بنیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ چھڑی کا تربیت کے ساتھ بھی تعلق ہے. کئی دفعہ ماں آواز دیتی رہتی ہے، بچہ سنتا ہی نہیں ہے. بالکل. وہ کہتی ہے بچے اٹھ بیٹا اٹھ، اسکول کا ٹائم ہو گیا ہے، اسکول کا ٹائم ہو گیا ہے. وہ سن تو رہا ہوتا ہے لیکن ایسے بن جاتا ہے جیسے اٹھ نہیں رہا. جب ماں زور سے کہتی ہے، ڈانٹ کے کہتی ہے اٹھتا ہی یا نہیں اٹھتا، تو پھر وہ اٹھ بھی جاتا ہے. میں ایک مثال آپ کو سناؤں کہ ایک بچہ تھا، چھوٹا بچہ تھا، وہ پڑوسی کے گھر سے انڈا چرا کے لے آیا. اس کی ماں نے کچھ نہیں اسے کہا بلکہ بنا کے دے دیا. دوسرے دن پھر وہ لے آئے، پھر اس نے بنا کے دے دیا. تیسرے دن پھر وہ لے آئے، پھر بنا کے دے دیا. ایک دن وہ مرغی بھی اٹھا کے لے آیا، ماں نے مرغی بھی بنا دی، خود بھی کھائی، بچے کو بھی کھلائی. آہستہ 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 وہ چور بن گیا. اور اس لیے چور بن گیا کہ اس کی ماں نے اس کو روکا نہیں. تو کرتے کرتے ایسا ہوا کہ وہ بچہ ایک دن ڈاکہ مارنے گیا، چوری کرنے گیا، تو وہاں اس ڈر سے کہ میں پکڑا نہ جاؤں، شور ہو گیا، لوگ جاگ پڑے، تو اس نے کسی کا قتل کر دیا. اس کے باوجود وہ پکڑا گیا اور اسے پھانسی کی سزا ہو گئی. تو جب اس کو پھانسی دینے لگے تو اس کی آخری خواہش اس سے پوچھی گئی. تو اس نے کہا کہ میں نے اپنی ماں کے ساتھ بات کرنی ہے اور اس کے کان میں کرنی ہے. ماں نے کان اس کے نزدیک کیا تو اس نے اپنے دانت سے اس کا کان چبا لیا. ماں رو پڑی اور پیٹنے لگی، تو کیسا بچہ ہے میرا، تو یہ کہنے لگا میری ماں اگر تو پہلے دن مجھے ڈانٹ دیتی، 2 تھپڑ مار دیتی، مجھے روک دیتی، تو آج میں پھانسی کے پھندے تک نہ پہنچا ہوتا.
ہمارا بیجا لاڈ بچوں کو بگاڑ دیتا ہے۔ آج کل اکثر آپ یہ سنتے ہوں گے کہ بڑے ہو کے خود ہی سیکھ جائیں گے، بچوں کو مارنا نہیں ہے، یہ ہمارے اسکولوں میں بھی ایک چل گئی ہے۔ لیکن خدا کا کلام کہتا ہے اگر تو بچے کو چھڑی سے مارے گا تو اس کی جان کا کچھ نہیں بگڑے گا، لیکن تو اس کی جان کو در حقیقت پاتال سے یعنی جہنم سے بچا لے گا۔ تو تربیت کے لیے اگر ہمیں بچوں کی خواہشوں کے خلاف بھی جانا پڑتا ہے، ان کو سختی سے نہ بھی کرنی پڑتی ہے، ان کی تربیت کرنی پڑتی ہے۔ اب خدا کے کلام میں یہ لکھا ہے کہ خدا جنہیں بیٹے بناتا ہے انہیں تنبیہ بھی کرتا ہے، انہیں کوڑے بھی لگاتا ہے۔ تو اگر خدا یسوع مسیح ایسا کرتے ہیں تو ہماری تربیت چاہتے ہیں تو ہمیں بھی اپنے بچوں کی تربیت جو ہے آخری حد تک جا کے کرنے کی ضرورت ہے۔ بچوں کو یس اور نو کا فرق پتہ ہونا چاہیے۔ ماں نے کہا کہ ٹھیک ہے اجازت ہے تو ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ اب اجازت ہے، اگر باپ نے کہا نہیں تو ان کو سمجھ ہونی چاہیے کہ یہ نہیں ہے۔ اسی طرح اسکولوں میں، اسی طرح کالجوں میں آپ دیکھیں کہ آج کل بچے جو ہیں وہ بہت کھل گئے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ اپنا، کیونکہ سڑکوں پہ وہ اپنا ایسے ماحول میں پھرتے ہیں جہاں ان کو گالی گلوچ سکھایا جاتا ہے، سیکھ لیتے ہیں وہاں سے۔ خدا ان کا کلام کہتا ہے کہ بری صحبتیں اچھی عادتوں کو بگاڑ دیتی ہیں۔ تو ہم نے اپنے بچوں کو بچانا ہے، ان کی تربیت کرنی ہے تاکہ وہ نہ بری صحبت میں بیٹھیں، نہ وہ بری عادتوں کو اپنائیں، نہ وہ غلط بچوں کی نقل کریں۔ جہاں ہمیں نظر آئے کہ وہ غلط بچوں کی نقل کر رہے ہیں ہم سختی سے روکیں، سمجھا کے روکیں۔ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم انہیں سمجھائیں۔ تو پھر ایسے میں تربیت اور سزا کا کیا تعلق ہے؟ بیٹا تربیت میں جب سزا دی جاتی ہے، جی ہمارے جب ہم چھوٹے تھے تو ہمیں ایک دفعہ مجھے یاد ہے کہ ہمیں کونے کی طرف منہ کر کے کہتے تھے کہ کھڑے ہو جاؤ ادھر۔ ہمیں شرمندگی ہوتی تھی کہ وہ گھر میں آئے گا، کوئی دوسرا دیکھے گا تو وہ کہے گا دیکھو ان کو سزا ملی ہوئی ہے، ہمیں شرمندگی ہوتی تھی۔ تو جو سزا ہے وہ تربیت کے لیے ہوتی ہے، اس میں احساس کا عمل ہے، جو جس طرح کہ توبہ سے بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں احساس گناہ کا اگر تصور پیدا نہ ہو تو وہ احساس گناہ ترک گناہ کی طرف ہمیں نہیں لے کے جاتا، کہ ہمیں پہلے احساس ہونا چاہیے کہ ہم نے غلط کیا۔ تو جو سزا دینے والا ہے اس کی بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ بچے کو سکھائے، اس کو یہ سمجھانے میں کامیاب ہو جائے کہ میں اگر تمہیں سزا دے رہا ہوں تو میں کوئی تمہارا دشمن نہیں ہوں، میں تمہاری بہتری چاہتا ہوں، میں اصلاح چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ تم احساس کرو اور اس کا اقرار کرو اور اس کو ترک کرو، اپنی غلط عادت کو، اپنی غلط خواہش کو، اپنے غلط کام کو، اس کا احساس کرو، اس کو سمجھو۔ ہمارا کام ہے سمجھانا۔ اور جو ہماری مسیح زندگی ہے، مسیح خدمت ہے، اس میں کونسلنگ کا بڑا ذکر ہے۔ سب سے جو اہم مقام ہے خدمت میں وہ کونسلنگ کو ہے۔ تو جب سزا دی جاتی ہے، چاہے وہ کلیسیائی سزا ہو، چاہے وہ دنیاوی سزا ہو، چاہے وہ معاشرے کی سزا ہو، چاہے وہ کسی خاندان میں بچوں کی سزا ہو، تو اس میں جو اصلاح کا پہلو ہے، سکھانے کا پہلو، احساس پیدا کرنے کا پہلو، اس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ ہم اگر سزا دے رہے ہیں تو کسی کی اصلاح کے لیے دے رہے ہیں، ہم اس کی تربیت کے لیے دے رہے ہیں، اس کو احساس دلانے کے لیے دے رہے ہیں تاکہ وہ معاشرے کا، خاندان کا، کلیسیا کا اچھا رکن بنے۔ بالکل، بہت اچھی باتیں ہیں یہ ساری جو آپ نے بتائیں کہ تربیت کرنی چاہیے والدین کو اور کلام کی روشنی میں کرنی چاہیے۔ تو کچھ خاص آج آپ پیغام دیں گے والدین کو کہ کس طرح سے وہ اپنے بچوں کو چھوٹی عمر سے، اور آپ تھوڑا سا لیول بھی پلیز ڈیفائن کر دیں۔ بیٹا میں یہ بڑی سادہ سی بات کہتا ہوں کہ والدین کو سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہماری سب سے بڑی اور قیمتی جو جائیداد ہے وہ ہمارے بچے ہیں۔ خدا نے ہمیں یہ بچے نعمت کے طور پہ دیے ہیں، ہم ان کے امین ہیں، ہم نے ان کو سکھانا ہے، خدا نے ان کا حساب ہم سے لینا ہے۔ اگر ہم ان کو نہیں سکھائیں گے، ان کی زندگی تباہ ہوگی تو اس کے ذمہ دار ہم ہیں۔ جی، یہ والدین کی تو نہیں، یہ ہمارے سارے معاشرے کی ذمہ داری ہے۔
جی بالکل کہ ہمارے بچے ہماری سب سے قیمتی جائیداد ہے. ان کو اگر ہم سکھائیں گے تو ایسا ہی عمل ہے جیسے ہم کسی ہیرے کو تلاش رہے ہیں. تو ہمارا کام جو بزرگ ہیں، جو استاد ہیں، والدین ہیں، ان کا کام ہے کہ اپنی دولت کو جو خام ہیرے کی شکل میں ہے اس کو تراش کے اتنا قیمتی بنا لیں کہ اس کی صلاحیتیں، اس کی زندگی، اس کی گفتگو، اس کے طریقے وہ دنیا کے سامنے ایسے ہوں جو نمونے والے ہوں. لوگ دیکھیں، اس کو شاباش دیں، اس کے ماں باپ کو شاباش دیں، اس کے استادوں کو شاباش دیں کہ یہ بچہ، یہ بچی، ان کی تربیت اس طرح سے کی گئی ہے کہ ان کو دیکھ کے دل خوش ہوتا ہے. تو جو مسیحی بچے ہیں ان کو مسیحی تعلیم کے حوالے سے، جس طرح خدا یسوع مسیح نے فرمایا کہ تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے تاکہ وہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے تمجید کریں. تو یہ ہماری زندگیاں نمونے کی زندگیاں بننی چاہیے، اور نمونے کی زندگیاں تب بنے گی جب ہم والدین، استاد، بچے سارے کے سارے مل کر تربیت کے لیے اپنے آپ کو مہیا کریں گے اور یہ مانیں گے کہ ہمیں تربیت کی ضرورت ہے، ہم نے تربیت حاصل کرنی ہے اور کرتے رہنا ہے. بہت بہت شکریہ ان ساری اچھی باتوں کے لیے. پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے. ناظرین، ہم پھر ملیں گے آپ سے اگلے ہفتے، اور آج جو کچھ ہم نے سیکھا کہ ہم زندگی کی کسی بھی سٹیج پر ہوں، ضروری نہیں ہے کہ ہم بچوں ہی کی تربیت کے حوالے سے بات کریں. ہم زندگی کی کسی بھی سٹیج پر ہوں، ہمیں تربیت کی بدرجہ اتم ضرورت ہے. اور تربیت خداوند کے کلام کو سننے، اس کو پڑھنے اور اس پر عمل کرنے سے پیدا ہوتی ہے، جیسا کہ آج ہمیں بشپ صاحب نے سکھایا. تو ہم پھر ملیں گے اگلے ہفتے اسی وقت اسی جگہ پروگرام مسیحی نقطہ نظر کے ساتھ. اس وقت اسکرین پر موجود نمبرز اور ویب سائٹ ایڈریس آپ کے سامنے ہیں، آپ اسے نوٹ کریں. آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، اور کسی بھی قسم کا سوال اگر آپ کے دل میں تربیت کے حوالہ سے اٹھتا ہے تو آپ اس کو ضرور ہم سے شیئر کریں، تاکہ خداوند کا کلام جو ہے وہ پھیلے اور اس کے نام کو جلال ملے. آمین. خدا حافظ.